اسی میں مر جاؤ گے. بعد میں پتا چلا کہ جس پر تم تھے وہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں تھا تو کہاں جاؤ گے؟ نبی مکرم کے نزدیک صحیح نہیں تھا کہاں جاؤ گے؟ کیا پچھتانے سے کچھ ملے گا؟ نہیں. اٹس ٹو لیٹ. فرشتے کہہ دیں گے یہ نا انگریزی میں نبی کا لوٹا تو پھر بھی مکر گئے، باغے فتق کو چھینا پھر بھی مکر گئے، امام حسن کو زہر دی پھر بھی مکر گئے، حضرت علی کو سجدہ میں مارا پھر بھی مکر گئے. اسی واسطے بنا رکھی ہے سورش حسین کی کہ کہیں کل کو بھول نہ جائے شہادت حسین. اب یقین جانیے کہ اتنا بڑا رزق ہے، اتنے بڑے رزق میں کوئی بھی مطمئن بیٹھ سکتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ مطمئن بیٹھ جاتے ہیں نا ان کا حال سنو. کہتے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر پارٹی جو کچھ مانتی ہے اس پر خوش ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں. بھئی دلیل ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. دلیل ہو تو انسان کو ڈٹ جانا چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو ذلیل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو ذلیل بھی نہیں ہونا چاہیے. دلیل سے بات کرو. نحنو ابناء الدلیل. ہم اہل بیت کے مکتب کے ساتھ ہیں اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کیوں فکر نہیں ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا 73 فرقے ایک فرقہ ناجی. کون سا فرقہ؟ یا علی انت و شیعتوں کا. اور یہ میری اپنی کتاب میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں تو اس پر اجماع ہے، لیکن اہل سنت کی 114 کتابوں میں ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں. مزے کی بات کہ جب اس کی سند میں کوئی نقص نہیں نکال سکے نا، کوئی کمزوری نہیں نکال سکے نا، اتنی متواتر حدیث ہے، اتنے مضبوط اس کے راوی ہیں، اس میں ازواج رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، اہل بیت رسول بھی ہیں. اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ کون ہیں؟ ہمیشہ یا تو پھر ازواج رسول سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے یا صرف اصحاب رسول سے پہنچتی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے ازواج رسول بھی اسے نقل کرے، اصحاب رسول بھی اسے نقل کرے، اور پھر اولاد رسول بھی اسے نقل کرے، تو پھر اس کے انکار کا تو کوئی بھی امکان نہیں ہے نا. انکار نہیں کر سکنے والے متعصب مولویوں نے کیا لکھا کہ اس حدیث میں جو شیعہ ہے نا اس سے مراد ہم ہیں. ہم کہتے ہیں پھر تو کہہ دو، اعلان کر دو میں شیعہ ہوں. کہتے ہیں یہ اعلان کروں گا تو جوتیے پڑیں گے. کہیں گے پھر تو لوگ کہیں گے شیعہ ہو گئے، وہ خود کہہ رہے شیعہ ہو. پھر حدیث کو سنا کے کہہ دو کہ بھئی اس حدیث کے مطابق جنت میں جانے والا وہی ہے کہ جو علی کو فالو کرے، علی کی پیروی کرے. یہ ہے نا شیعہ کا مطلب ہی خاندانی نہیں ہے. آپ بھی خوش نہ ہو زیادہ کہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا اسے شیعہ نہیں کہتے، جو علی کی پیروی کرے اس کو شیعہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت دنیا میں پارٹلی کچھ اپنے اعمال کوئی یہودی کر رہا ہو تو پارٹلی وہ شیعہ ہو، کوئی عیسائی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیروی علی کی شان کے مطابق کر رہا ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ میرا مقتدی کون ہے، تو اسے اسی حد تک شیعہ کہتے ہیں. اہل سنت کے بہت سارے لوگ حقیقت میں کہتے نہیں ہیں وہ شیعہ ہیں. ایک بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے پیر تھے، گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا. میں نام اس لیے مناسب نہیں لیتا، ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ آواز پوری دنیا تک شاید جا سکے گی. ہم ان کے پاس گئے ان کے وفات سے پہلے. انہوں نے پنجتن پاک کی شان میں کچھ شعر سنائے، اور اس کے بعد ہم جب ملاقات کے لیے گئے تھے تو پہلی ملاقات تھی ہماری. انہوں نے کہا کہ اچھا سید ہیں آپ؟ جی بہت اچھا. پاکستان میں ہمارے یہاں سید بٹے ہوئے ہیں، کچھ سنی ہیں کچھ شیعہ ہیں، تو انڈیا میں بھی ایسا ہے؟ میں نے کہا انڈیا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، جتنے سید ہیں وہ سارے تقریباً شیعہ ہی ہیں. اور آپ بھی تو شیعہ ہیں. میں نے جیسے یہ شوشہ چھوڑا ہے وہ اپنے مریدوں کے درمیان تھے، فوراً چمک کے چونک کے کہتے نہیں نہیں میں شیعہ نہیں. میں نے کہا آپ بھی تو شیعہ ہیں، آپ مانے یا نہ مانے آپ شیعہ ہیں، کیونکہ میں نے
علی کے ذکر سے خوشی چہرے پر آپ کی دیکھی ہے؟ اور حسین کے نام پر آنکھوں کو نم دیکھا ہے؟ اسی کو تو شیعہ کہتے ہیں۔ کہتے نہیں میں ویسا شیعہ نہیں جیسے آپ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہیں ہم؟ کوئی الگ مٹی سے بنے؟ کوئی الگ کیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ کہا نہیں دیکھیں آپ صحابہ کو۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ شیعہ تو نہیں، مسلمان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کہا دیکھیں یہ آپ کی اپنی رائے ہوگی لیکن آپ کی شیعہ حضرات تو کرتے۔ میں نے کہا پھر غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا ایک لفظ بھی بولے۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ان کی عظمت کو ہماری نگاہوں کے سے بھی بالاتر، خیالات سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں۔ کہا پھر وہ جو آپ برا بھلا کہتے ہیں، دیکھو یہی تو فرق ہے۔ آپ نے باوفا صحابہ کی بھی اس طرح انڈائریکٹ بے عزتی کر رکھی ہے کہ ہر منافق کو بھی صحابی کہہ دیا ہے۔ ہم نے کہا فرق ہے، صحابہ صحابہ ہوتے ہیں، منافق منافق ہوتے ہیں۔ دلیل پوچھو تو ہم دلیل دیں گے، ثبوت مانگو تو ہم ثبوت فراہم کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ ہم صحابہ کے خلاف ہیں یہ توہین صحابہ کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو۔ یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ شیعہ بننے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، پروردگار تو مجھے شیعہ بنا دے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَإِنَّ لَإِبْرَاهِيمَ مِنْ شِيعَتِهِ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ حضرت نوح کے بعض مفسرین کہتے ہیں رسول اللہ کے وہ شیعہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اور ہم قرآن کے برابر علی کو رسول اللہ کی زبانی اپنی طرف سے ہو تو غلو ہے۔ خدا اس کا بیڑا غرق کرے جو غلو کرے، خدا اس کا بھی بیڑا غرق کرے جو علی کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو تقصیر کرتا ہے خدا اس کا بھی بیڑا غرق کرے، اور جو غلوف کرتا ہے اس کا بھی بڑا غرق کرے۔ ایک بھی ہماری طرف سے مولا کائنات کی شان اور توصیف میں جملہ رسول اللہ کے اقوال کے خلاف جائے، قرآن کی آیات کے خلاف جائے، ہم کہتے ہیں وہ غلوف ہے، اور ہم کو اس کی طہارت اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بات اپنی طرف سے کہے ہی نہ، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو کلام بھی بغیر وحی کے نازل نہیں ہوتے، جب تک وحی نازل نہ ہوتی تھی کلام نہیں کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنی طرف سے کیوں بتائیں؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا علی قرآن، قرآن تو پھر علی کے مقابل میں جو بھی ہوگا، اگر کلمہ پڑھتا ہے تو منافق، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ مشرک اور کافر، جیسے قرآن کو جلانے والا کافر ہے۔ اب بتائیں مجھے قرآن کے خلاف کوئی ہو تو مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو کیا نبی کی بات پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ بھائی علی بھی قرآن ہے، قرآن بھی علی ہے؟ تو ان حروف مقطعات کو علماء کرام نے کہا کہ چلو اگر ایک ایک حرف سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف اگر ایک ایک الف لام میم سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، الف لام را سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صاد سے نہیں سمجھ میں آتا، قاف سے سمجھ میں نہیں آتا، نون سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، الف لام میم صاد سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، تو ان کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے جملہ دیکھتے ہیں بنتا ہے کیا، اس سے ہم ہدایت لیتے ہیں، اتنا تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میری یہ آواز پوری دنیا تک جائے۔ الحمدللہ جب ہم کوئی بات کرتے تو ڈنکے کی چوٹ اور دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، بغیر دلیل کی بات ہم نہیں کرتے۔ ہماری جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ہدایت ٹی وی کا یہی تو تر امتیاز ہے کہ کوئی کچی بات نہیں کرتا، اور کچی بات کر کے پشیمان بھی نہیں ہوتا، کوئی بات کر کے بعد میں ہم کو چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اسی لیے ہم لائیو کال لیتے ہیں اور اہل سنت کے علماء سے کہتے ہیں آؤ جو ہم نے باتیں کی ہیں اگر غلط ہے تو بتاؤ ہمیں، ہماری اصلاح کرو. ہم بھی آپ کا مقابلہ دشمنی کے طور پر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کے طور پر. غلط ہے تو ہمیں بتاؤ اور اگر صحیح ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ دو سو سے زائد بزرگ علماء قرن سوم سے لے کے تیسری صدی سے لے کے اب تک جتنی تفسیریں قرآن مجید کی لکھی ہیں، مفسرین 200 سے زائد ہیں، ان سب کی تفسیروں کی پوری ذمہ داری لے کر بتا رہا ہوں. یعنی ایک مکتب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان تفسیروں میں خارجیوں کی تفسیر بھی شامل ہے، ان تفسیروں میں وہابیوں کی تفسیر بھی شامل ہے، ان تفسیروں میں ہر مکتب کی شامل کی ہے. حد یہ ہے کہ ہم نے مرزائیوں کی بھی بات کو شامل کر کے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بات انہوں نے کچھ کہی ہے تو وہ بھی دیکھیں. عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو صحیح بات کہیں سے بھی ہو اسے اپنا لے، کیونکہ صحیح آدمی وہی ہوتا ہے جو صحیح سے کبھی جدا نہ ہو. حق والا وہی ہوتا ہے جو حق کے ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرے، صرف اس وجہ سے کہ میرا فلاں شیخ وہ یہ نہیں کہتا تو میں بھی نہ کہوں. اگر فلاں میرا مرید میرا پیر یہ کہتا ہے تو میں بھی وہی کہوں، یہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اندھی تقلید. پٹی چڑھی ہوئی ہے، ہم پٹی اتار رہے ہیں. پٹی اتارنے کی بھی میں نے شاید کسی موقع پہ بتائے تھے 3 طریقے ہیں. ایک پیار سے، اس کی مرضی سے، اور اگر کوئی بہت سخت ہے اور اس سے محبت بھی سخت ہے تو قینچی لے کر، خیال رکھتے ہوئے کہ اس کی جلد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بال کچھ کٹ جاتے ہیں تو خیر ہے، نہیں کہ آج کی آپ نے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قینچی اتار، ٹھیک ہے. ہدایت ٹی وی کا کام صرف یہ ہے کہ پٹی جو آنکھوں پر پڑی ہوئی ہے نا اس کو اتارے. امت مسلمہ کا فائدہ ہے. اسی لیے اہل سنت کے ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں نے اظہار حقیقت کو اپنا پروگرام جانا ہے. اور میں یہاں آنے سے پہلے، یہاں بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اہل سنت کے بہت سارے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں. یہاں آنے سے پہلے اہل سنت کے ہی ایک فرد نے لندن میں مجلس کی اپنے گھر میں، اور انہوں نے ہمیں بلایا تو ہم وہاں گئے تھے. ان کے ساتھ بھی ہم نے یہی باتیں کی. اگر غلط ہے تو ہماری اصلاح کرو بھائی، ہم تیار ہیں. کسی بھی بڑے سے بڑے شیخ، بڑے سے بڑے ملا، بڑے سے بڑے تمہارے مفسر، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے مفتی کے ساتھ ہمارا سامنا کرو، وہ ہمیں سمجھا دیں، ہم کو سنی بنا لو، ہم تیار ہیں. یہ نہیں کہ ہم اندھی تقلید میں ہیں، اندھے ہو گئے. نہیں، علی نے بھی فرمایا کہ کبھی شخصیت پرستی نہ کرو، حق پرستی کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ صفین میں علی کے مقابل میں کون تھے؟ بڑے بڑے نامور صحابہ تھے. تو صحابی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر علی کے مقابل میں ہے تو وہ حق کے مقابل میں وہ باطل ہے. ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت بھی کب تک ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے. ہم اس بنیاد پر بات کرتے ہیں. جب جنگ صفین میں طلحہ جیسے صحابی، زبیر جیسے صحابی اور بہت سارے صحابیوں کی مولا علی کے ہاتھوں کوئی مارا جائے. مولا علی جانتے کون ہیں؟ اللہ اکبر. یہی تو مصیبت ہے. یہ پٹی باندھ دی گئی ہے نا کہ نہیں بھائی جب صحابہ ہیں
تو چلو وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی، نہیں، علی کے ہاتھوں جو